عظیم فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ جس میں وہ پیغمبر کہ جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس پیغمبر نے کائنات کو مخاطب کیا، کہا دنیا والوں سنو، من زار الحسین فقط زارنی۔ جہاں جہاں پہ بیٹھے ہو، اگر صرف ترجمہ حدیث کا جو میں نے پڑھی ہے آپ کے ذہن میں آ گیا تو روح کربلا پہنچ جائے گی۔ لیکن توجہ شرط، من زار الحسین فقط زارنی، فرمایا جس نے، جو ادھر بیٹھے ہو پنکھے کے بالکل پاس تمہارے ساتھ مخاطب ہے، فرمایا جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ مولا سلامت رکھیا، ذرا بولیے کہ میرے ساتھ میں دو چار جملے کیسے ہو کہ جس نے من زار الحسین فقط زارنی، جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ یہاں تک کہہ کے وہ پیغمبر کہ جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس سے آگے ارشاد فرمایا بیٹے ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤ، یا پیچھے بیٹھو یا آگے نہ ہو۔ ایک سلوات پڑھیے میرے کے ساتھ، پھر سن جہاں جہاں پہ بیٹھے ہو، بڑی خاص توجہ ہے آپ کی کہ جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ وَمَنْ زَارَنِي، اور جو ہم دونوں کی زیارت کر چکا۔ پھر سن جس نے میرے ایک بچہ اٹھتا ہے، آپ سارے اس کی طرف دیکھتے ہیں، میری طرف دیکھیں کہ جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی۔ وَمَنْ زَارَنِي، اور جو ہم دونوں کی زیارت کر چکا وہ ایک اگلا عقیدہ بنائے کیا؟ فَقَدْ زَارَ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرش مولا سے اللہ کی زیارت کی ہے۔ مولا سلامت رکھا جی، مولا سلامت رکھا۔ بڑی خاص توجہ ہے آپ کی، بڑی خاص توجہ ہے آپ کی۔ وہاں پہ جو بیٹھے ہو پنکھے کے لیے بالکل صحیح ہے، بیٹھے رہو، میں نہیں کہتا آگے ہو، لیکن اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہنا۔ میں ساری مجلس میں آپ لوگوں کو دیکھتا رہوں گا کہ جس نے پھر سمجھو جو میرے حسین کا زوال ہے وہ میرا زوال ہے، میرا زوال ہے، اور جس نے میری زیارت کی حسین کا زائر میرا زائر ہے، اور جس نے میری زیارت کی اس نے صرف حسین کی نہیں اور میری نہیں، اس نے میری نہیں، وہ اللہ کا زائر ہے۔ میں کہہ او بیٹے بیٹھ چل جا ایک جگہ سے، تو ماننا پڑے گا پھر جو کوئی بات نہیں بچے اسی طرح کریں، ہم نے میری طرف دیکھا کوئی بات نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا جو بندہ بھی امام حسین کی زیارت کر کے آئے پھر اسے حسین کا ظاہر نہیں۔ آج بھی توجہ مانگو تو پھر بولو گے، اسے حسین کا ظاہر نہیں، اسے کم از کم توحید کا ظاہر کہنا چاہیے، کیونکہ وہ پیغمبر کے اس فرمان کی روشنی اللہ کے عرش مولا سے اللہ کی زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے۔ میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت حسین علیہ السلام کی ہر روز کی ایک اپنی تاثیر ہے، ایک اپنی تاثیر۔ اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جیسے قرآن سارا سال قرآن پڑھو، لیکن رمضان میں قرآن کی اپنی تاثیر ہے، اپنی تاثیر ہے۔ ویسے پڑھو اللہ ایک نیکی دیتا ہے، رمضان میں پڑھو اللہ 70 نیکیاں دیتا ہے۔ توجہ ٹھیک ہے، اسی
طرح ہر روز امام حسین کی زیارت کرو، اس کا اپنا ثواب ہے، اپنا ثواب ہے۔ لیکن معصومین کی روایت میں ملتا ہے، بعض دفعہ اجر تمنائی ہوا کرتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اس دن زیارت کرو گے تو اپنا ثواب ہے۔ کس طرح؟ معصوم کی زیارت، اگر تم 3 شعبان کو امام حسین کی زیارت کرو اس کا اپنا ثواب ہے، 15 شعبان کو زیارت کرو اس کا اپنا ثواب ہے، اگر تم 15 شعبان کو کرو اس کا اپنا ثواب ہے، 15 رمضان کو کرو اس کا اپنا ثواب ہے، اور عرفہ پہ کرو اپنا ثواب ہے، عید پہ کرو اور ثواب ہے، خدیر پہ کرو اور ثواب ہے۔ ہر روز کا اپنا ثواب ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا۔ اسی لیے میں ایک روایت پڑھتا ہوں جس میں ساری زیارتیں آ جاتی ہیں، جس میں سارے ثواب آ جاتے ہیں، سارے ثواب۔ جو ادھر بیٹھے بابا جی توجہ، میں نے کہا سب سے زیادہ اس مجلس میں آپ لوگوں کو دیکھوں گا، کیونکہ آپ کو رعایت کی آگے نہیں بلایا، پنکھے کے پاس بیٹھے ہو، اپنی بیداری کے ثبوت دیتے رہنا۔ اور اسی لیے شیخ طوسی نے مصباح المتحجت میں ایک روایت لکھی ہے معصوم سے، آپ کے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، میرے مولا نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرے دادا حسین کی زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے جیسے کوئی بندہ زیارت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اب عقیدے اور یقین بولنے کے مجلس میں، ہر مجلس میں کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ مجلس حسین میں لی جانے والی گرمی کا پتہ اس دنیا میں نہیں چلے گا۔ مجلس حسین میں لی جانے والی گرمی تجھے قبر کی گرمی سے محفوظ رکھے گی، تجھے حشر کی گرمی سے محفوظ رکھے گی۔ میں آگے بڑھنے لگوں، مصباح المتحجت میں قبلہ شیخ طوسی نے لکھا ہے، قبلہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ زیارت حسین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسے اپنا قدم باہر نکالتا ہے، جیسے قدم باہر نکالتا ہے، معصوم نے فرمایا جیسے پہلا قدم رکھتا ہے اس کے پہلے قدم پہ اللہ اسے 10,000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ زائر حسین جب کوئی زیارت کے لیے نکلتا ہے جیسے پہلا قدم رکھتا ہے اللہ اسے 10,000 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا جیسے دوسرا قدم رکھتا ہے اللہ زائر حسین ابن علی کو 10,000 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، عمرے کا۔ پھر کہا جیسے تیسرا قدم رکھتا ہے اس کے 10,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر جیسے چوتھا قدم رکھتا ہے اسے 10,000 نیکیاں ملتی۔ اور معصوم نے فرمایا جب زائر حسین پہ موت کا وقت آتا ہے زائر حسین پہ، تو اللہ ملک الموت سے پہلے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، ایک فرشتے کو۔ آپ اگر گرمی میں بیٹھے ہیں تو اسی لگا کہ میں بھی نہیں پڑھ رہا، ذرا ہاتھ جو جوان ہو ذرا ہاتھ چھوڑو، جو بزرگ ہو بے شک ہاتھ باندھی رکھو، ذرا جوان ہاتھ چھوڑے اور میرا جملہ قبول کرے۔ جہاں پہ بیٹھے ہو میں عظمت زوار حسین بیان کر رہا ہوں، زائر حسین کی کیا عظمت ہے ذرا سننا۔ معصوم نے فرمایا کس نے روایت لکھی ہے؟ شیخ طوسی نے لکھا ہے مصباح المتحجت میں، جیسے زائر حسین نکلتا ہے اس کے پہلے قدم پہ اسے 10,000 نیکیاں ملتی ہیں، دوسرے قدم پہ 10,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، تیسرے قدم پہ اسے 10,000 حج کا ثواب ملتا ہے، چوتھے قدم پہ اسے 10,000 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور معصوم نے فرمایا جب زائر حسین پہ موت کا وقت آتا ہے تو اللہ ملک الموت سے پہلے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ ہوتا ہے، اور وہ جنت کا پروانہ لا کے زیارت کرنے والے کے سامنے رکھ کے کہتا ہے تو وہ خوش بخت انسان ہے کہ تیری زیارت کی وجہ سے اللہ نے تیرے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جیو مل کے بلند کر اور تمہاری زندگی اعتراض کرو۔ اتنے گرمی کا موسم ہے، ایسا جوش ولایت اور حسینیت آپ نے دکھائی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، زندگی آپ کی طرح جیسے گھر سے نکلتا ہے 10,000 عمرے کا ثواب، 10,000 حج کا ثواب۔ کون ایسی عبادت کا ثواب دیتا ہے؟
اور کسی جگہ پہ نہیں ملتا، اور پوری دنیا میں اور کسی کی زیارت کی ایسی گارنٹی نہیں جو پیغمبر نے دی ہے کہ جس نے حسین کی زیارت کی وہ میرا زائر ہے. اور میرا زائر، جو میرا زائر ہے نا، سمجھو وہ کربلا سے ہو کے نہیں آ رہا، وہ عرش مولا سے اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہے، اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہے. کیا میں نے کہہ دیا آپ کو؟ اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہے. اور اسی لیے میرے دوستو جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے پہلے دعا مانگتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. معصوم نے فرمایا کربلا میں جب تم جاؤ نا، جاؤ کربلا، پہلے سارے آمین کہو، اللہ تمہیں اسی سال چہلم پہ امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے. جو ظاہر گئے زیارت کر کے آئے وہ میری بات کی تعریف کرتے رہنا. جب بھی کوئی ظاہر کربلا میں جاتا ہے تو کربلا میں پہنچ کے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اذن دخول پڑھتا ہے. اذن دخول اس میں کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْنِ رَسُولِهِ وَإِذْنِ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْمُقِيمِينَ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ. ترجمہ کرنے لگو، ترجمہ. جب کوئی ظاہر کربلا جاتا ہے تو کربلا پہنچتے کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اذن مانگتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں. کس سے؟ اللہ سے اور اس کے نبیوں سے، اس کے رسولوں سے. اس کا مطلب ہے کربلا میں نبی بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے. کربلا میں نبی موجود ہے، کربلا میں رسول موجود ہے، جن سے توجہ جو آپ کے بیٹھے ادھر دیکھ رہے ہیں، نبیوں سے، رسولوں سے اجازت مانگ لی، مل گئی اجازت. اب آگے کیا کرنا؟ نبیوں رسولوں سے نہیں، اس کے بعد آگے اجازت مانگتے کس سے؟ الملائکۃ المقربین المقیمین فی ھذا المشہد. اور میں نبیوں رسولوں کے بعد اجازت مانگتا ہوں ان فرشتوں سے، ان فرشتوں سے اجازت مانگتا ہوں المقیمین، جو وہاں پر مقیم ہیں. میرے پڑھے لکھے صاحبان کی نظر ایک جملہ کرنے لگا، اور المقیمین فی ھذا المشہد، اور ان فرشتوں سے جو وہاں پہ مقیم ہیں. نہیں آپ غور کر رہے میری بات پر، مقیم ہیں. مثال کے طور پہ میں جہاں پہ شرف کرنے کے لیے آتا ہوں، روز آتا ہوں، واپس اپنے گھر چلا جاتا ہوں، مجھ سے یہاں پر کوئی پوچھے آپ یا مدو خلیل کے مقیم ہیں؟ میں مقیم ہوں یہاں پر. بولو میں مقیم ہوں یہاں. آپ نے مجھے رہتے ہوئے دیکھا ہے یہاں نہیں نہ رہتا. کیوں؟ میں مقیم ہوں گجرات کا. گجرات میں اگر کوئی پوچھے قبلہ آپ کہاں کے مقیم ہیں، میں کہوں گا یہیں کا. اگر یہ لفظ مقیم آپ کے دل میں بیٹھ گیا، سارا دن کل اور اگلے سال تک میرے حق میں دعا کریں گے. اگر یہ لفظ مقیم آپ کی سمجھ میں آ گیا، مقیم بندہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ زندگی گزارے. بڑی توجہ ہے، جہاں پہ کوئی بندہ زندگی گزارے، جہاں پہ آ جائے سب کچھ چھوڑ کے. اور ایک زمانہ ایسا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور میں یہیں آ جاؤں آ کے مدو خلیل میں. آئیے بسم اللہ، مدو خلیل میں آ جاؤں اور یہ امام بارگاہ کے ساتھ والی جو جگہ ہے یہاں پہ اپنا گھر بنا لوں اور یہاں پہ رہنے لگوں. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ کہاں پہ رہتے ہیں تو میں کہوں گا میں یہاں کا مقیم ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ میں یہاں کا مقیم ہوں. قبلہ پہلے تو آپ گجرات میں رہتے تھے، بھائی میں وہاں چھوڑ آیا ہوں. وہاں کسی زمانے میں رہتا تھا. ان مومنین کی اتنی محبت ہے میں چھوڑ کے ان کے پاس آ گیا ہوں. اب میں مدو خلیل کا مقیم ہوں. پتہ نہیں کون جملہ سمجھ رہا ہے، کون پکڑ کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، کون میرے مولا کا عشق قبول کرتا ہے. جب کوئی زائر کربلا میں جاتا ہے تو جا کے کیا کہتا ہے؟ میں اجازت مانگتا ہوں اللہ سے، نبیوں سے، رسولوں سے اور ان فرشتوں سے جو آگے چلے نہیں جاتے، جو اللہ کا عرش چھوڑ کے کربلا میں مقیم ہیں. اچھا یہ نعرہ لگانے کی ڈیوٹی صرف بچوں کی ہے، آپ کو نعرہ نہیں آتا؟ المقیمین فی ھذا المشہد، ان فرشتوں سے جو فرشتے عرش الہی کو چھوڑ کے، بس یہ سننا آج فرشتے آپ کو بتانا ہے جو فرشتے کربلا میں اترے ہوئے ہیں. ذرا سننا میرے جملے سننا. المقیمین فی ھذا المشہد، ان فرشتوں سے جو اس مشہد، اس شہادت گاہ پہ آپ کے رکے ہوئے ہیں، ان فرشتوں سے اجازت مانگتا ہوں اندر آنے کے لیے. یہ ظاہر اذن دخول پڑھ رہے ہیں، یہ اجازت مانگ رہے ہیں اپنے مولا حسین کی زری کے اندر جانے کے لیے. دروازہ سامنے، سونے کا دروازہ میرے مولا حسین کا.
اللہ تمہیں لے کے جاؤ، خدا کی قسم تمہیں دنیا کے غم بھول جائیں گے. کبھی جا کے علی اکبر کے بابا کے سینے ایک دفعہ لگ کے دیکھ تو صحیح، چھ گوشے ہیں میرے مولا حسین کی زری کے، سنہری رنگ کی زری ہے، سلور کلر کی زری ہے اور اوپر سنہری کلر کا. میرے مولا کا بہت بڑا گنبد ہے جسے دیکھ کے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کبھی جاؤ کربلا میں سامنے حدیث لکھی ہے، کالا سرور کونین الحسین منی وانا من الحسین. اب سننا ان ملائکہ سے اجازت مانگتا ہوں جو یہاں پہ مقیم ہے، جو یہاں پر مقیم ہے. میں فرشتوں سے کہتا ہوں تم تو بنے تھے عرش مولا کے لیے، تم تو عرش مولا کے لیے بنے تھے، تم چھوڑ کے یہاں آ گئے. اب دیکھنا رکھنا عرش مولا کہاں پہ؟ ساتویں آسمان پر. توجہ، ساتویں آسمان پہ عرش مولا ہے. فرشتے ساتویں آسمان سے چوتھے آسمان پہ، اور چوتھے آسمان سے کربلا میں اترتے. میں نے کہا فرشتوں تم ساتویں آسمان سے زمین پہ آ گئے جبکہ رستے میں بیت معمور بھی موجود ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، رستے میں بیت معمور موجود ہے. بیت معمور جانتے ہو کیا ہے؟ بیت معمور معصوم نے فرمایا چوتھے آسمان پہ فرشتے صبح سے لے کے رات تک جس کا طواف کرتے ہیں. اب آپ کی اتنی توجہ ہے، اب آپ سے توجہ کہوں تو یہ آپ کی سماعت کی توہین ہے. کہا فرشتے صبح سے لے کے رات تک اس کا بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. یہ بیت معمور کہاں پہ؟ اللہ کے عرش کے بالکل نیچے چوتھے آسمان پہ بیت معمور ہے، اور اس بیت معمور کے بالکل نیچے مکہ المکرمہ میں بیت اللہ ہے. سننا میرا جملہ قبول کرنا. اسی لیے کائنات کی جتنی مسجدیں اب میں دیکھنے لگا ہوں کون فکر کے جس سمندر میں بیٹھا ہے اور کون مولا کے عشق میں ڈوب کے مجلس کو سن رہا ہے. اسی لیے خدا کی قسم کائنات کی ملک صاحب جتنی مسجدیں، ہر مسجد شبیہ ہے مسجد الحرام کی. ہر مسجد، یہ خاموشی نہیں آپ کی توجہ، ہر مسجد شبیہ ہے مسجد الحرام کی، اور مسجد الحرام شبیہ ہے کعبے کی، اور کعبہ شبیہ ہے بیت معمور کی، بیت معمور شبیہ ہے عرش مولا کی. اتنی شبیہوں کو دیکھ کے پھر بھی کہتا ہے حسین کی شبیہ کہاں پہ لکھی ہے؟ اتنی شبیہ دیکھ کے نزدیک آ لکھا. مل کے صلوات پڑھ جائے. میرے محترم سامعین، میری گفتگو کو بھولے تو نہیں، میری گفتگو جناب کے ذہنوں سے نکلی تو نہیں. اذانیں ہوتی رہیں گی، آپ نے میری طرف دیکھنا، میری طرف دیکھنا. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. ظاہر حسین کیا کہتے ہیں؟ میں اجازت مانگ رہا ہوں کس سے؟ اللہ سے، اللہ کے بعد نبیوں سے، رسولوں سے، اور ان ملائکہ سے کہ جو ملائکہ وہاں پہ مقیم ہیں. میں گفتگو کو موڑنے لگا ہوں گفتگو کو. جمال ذرا میری طرف دیکھنا، میں گفتگو کو موڑنے لگا ہوں ان ملائکہ پہ جو وہاں پہ مقیم ہیں. میں کہتا ہوں فرشتوں تم تو بنے تو عرش الہی کے لیے، وہ جگہ اچھی نہیں لگی. اچھا وہ کرسی رکھ لیں، وہ کرسی بڑی ضروری ہے آپ کے لیے. بیٹھ جائیں تو پھر میں بھی آگے بڑھتا ہوں. بیٹھ کے اب آپ مجھے دیکھیں گے تو بڑھوں آگے. اچھا معصوم نے فرمایا مقام فضائل کو، اس لیے جب علی اکبر کے بابا نے مقام فضائل پر علی اکبر کے بابا نے جب کیا کہا، عصر عاشور ہوا، ایک اپنے لیے استغاثہ بلند کیا، کہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی مدد کرے؟
कौन है जो हुसैन की नुसरत करे? अब यहीं पर रुकना चाहूँ तो रुक सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद है मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ। फरिश्तों पे जो फरिश्ते करबला में उतरे, मासूम ने कहा कौन है जो हुसैन की मदद करे, कौन है जो हुसैन का नासिर बने? इतनी देर में कोई इंसानों में से कोई आगे नहीं आया, इतनी देर में जिन उतर आए, जिन आए, जिन, और जिन आके कहने लगे हुसैन हमें जाने दे, हम तेरी रकाब में लड़ते हैं, तेरी रकाब में शहीद हो जाएंगे। मौला देख के कहने लगे जहाँ जहाँ पे बैठे हो जुमला आराम से कहूँगा, इसे कबूल करना। मौला देख के कहते हैं तुम वो जो सामने खड़े ना शिकिया, वो इंसान है, वो देखे जा सकते हैं, और तुम जिन हो, तुम देखे नहीं जा सकते। अगर मैं देखे जाने वालों पर ना देखे जाने वालों को मुसल्लत कर दूं, मुझे अदालत का इमाम कौन कहेगा? मैं मौला आपको सलामत रखे, बड़ी तवज्जो की, मुझे अदल का इमाम कौन कहेगा? तब फिर तब पीछे हट जाओ, जिन पीछे हट गए। अब फरिश्ते उतरे, मासूम ने फरमाया 40,000 फरिश्ते उतरे करबला में, जन्नत की सवारियों से नीचे उतरे और मौला हुसैन के पास आए और आके कहने लगे हुसैन अगर उन्होंने नहीं जाना तो फिर हमें जाने की इजाजत है। मौला देख के कहने लगे अगर तुम्हें भेज दूं क्या होगा? का फर्जंद रसूल, हम जाएंगे, हम इंसानों वाली सवारियों पे बैठेंगे, इंसानों की तरह लड़ेंगे, जख्म खाएंगे, शहीद हो जाएंगे। मौला ने कहा नतीजा देख के कहते मौला हम शहीद हो जाएंगे, आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। मौला देख के कहते मुझे मौत से डराते हो, मुझे मौत से डराते हो। मौला देख के कहते उस मौत से डराते हो जिसे कभी हुसैन जंगल में, कभी दश्त में, कभी सहराओं में तलाश करता, कब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आगे पीछे जितने बंदे अब जहाँ पे जगह मिले मेरा भाई बैठ जाओ, या पहले आया करो भाई बैठ जाओ, यार तेरी मेहरबानी होगी। सुनना जहाँ जहाँ पे बैठे हो खुले जिगर पेश करने लगो। मासूम ने फरमाया 40,000 फरिश्ते, 40,000 फरिश्ते जो करबला में आ गए और करबला में आके वापस नहीं गए। कौन समझ रहा मेरी बात को? 40,000 फरिश्ते आए और आके वापस नहीं गए, वो आज भी करबला में मौजूद है। मौला क्या करते हैं? मौला फरमाया हर रोज मेरा भाई सार उठा, हर रोज जरिए हुसैन का तवाफ करते हैं, हर रोज मुसलसल मौला हुसैन की जरिए का तवाफ करते हैं। जब बंदा मजलिस में मुकद्दर की तरह जाग के बैठे, जरा मुझे देखना, कहा हर रोज मेरे दादा हुसैन की कब्र का तवाफ करते। कमाला फरिश्तों को तो सवाब की जरूरत नहीं, उसका सवाब कहाँ पे जाता है? जरा हाथ छोड़ना, उसका सवाब कहाँ पे जाता है? मौला देख के कहते उसका सवाब 2 लोगों को मिलता है, या ज़ाहिर हुसैन को मिलता है या ज़दार हुसैन को मिलता है। उसका सवाब और बेटे बैठ जा, यार बैठ जा, ना बुला किसी को। उसका सवाब 2 लोगों को मिलता है, 2 लोगों को, तवज्जो, 2 लोगों को, उसका सवाब 2 लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? या ज़ाहिर हुसैन को मिलता है, या अज़दारे फर्श पे बैठ के हुसैन पर गिरिया करने वालों को मिलता है। खुदा की कसम मैं कितनी अज़मत सुनाऊं ज़ाहिर हुसैन इब्न अली का, कौन सा मुकाम तुम्हारे सामने रखूं। यही तवज्जो रिवायत है अबू ज़र एक दिन चलता नहीं दौड़ता हुआ नबी के पास आया और नबी के पास आके कहने लगा या रसूल अल्लाह जरा एक मिनट के लिए गर्मी से बेनियाज हो गए। मैं भी कोई एसी लगा के नहीं पढ़ रहा, आप तो बैठे हैं, मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, आप मौला की मोहब्बत वसूल कर रहे हैं। जरा सुनना, जरा गर्मी से बेनियाज हो गए, 1 मिनट के लिए अपने घर पार के तमाम ख्यालात को छोड़ो। मैं पहले दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें इसी साल करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। फिर सुनना अपने मौला हुसैन के सवार की अज़मत सुनना, मौला हुसैन के सवार का मर्तबा क्या है। अबू ज़र चलता हुआ नबी के पास आया और नबी के पास आके कहने लगा या रसूल अल्लाह ये माशर क्या है, ये क़यामत क्या है, ये बताइए माशर क्या है, क़यामत क्या है। किबला तवज्जो चाहता हूँ आपकी, ये माशर क्या है, क़यामत क्या है। नबी देख के कहने लगे अबू ज़र ये माशर है, क़यामत है, बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, दोस्त को नहीं पहचानेगा, यहाँ की दोस्तियाँ यहीं पे रह जाएंगी। तवज्जो, एक हाथ मुझे नीचे नजर ना आए, जो हाथ बुलंद करे अल्लाह करे अभी नहीं जुमला सुन के इसी साल करबला चला जाए। मौला देख के कहते अबू ज़र बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, दोस्त को नहीं पहचानेगा। फिर कहा अंबिया शरफूर हो जाएंगे और सबका ईमान है आज माशर की प्यास पानी से नहीं कौसर से बुझेगी। पता नहीं कौन सा हाथ है जो नीचे रह जाएगा। आज की प्यास
اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی طبیعتیں بنی ہے جناب کی؟ کوئی سمجھ آئیے محبت حسین کی؟ کوئی سمجھ آئیے زیارت کی؟ ہو سکتا ہے کوئی میری آج کی سن کے اس سال مولا حسین کے پاس چلا جائے، علی اکبر کے بابا کی زیارت کرے، مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی میری بات سن کے کربلا چلا جائے؟ خدا کی قسم یاد رکھنا، کربلا پیسوں سے نہیں ملتی، نہ سوچا کر میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں کیسے کربلا جاؤں گا؟ یہ مایوسی ہے، مایوسی ہے، مایوس نہ ہو۔ کربلا انسان پیسوں سے نہیں جاتا، کربلا ویزوں سے نہیں بنتا جاتا، کربلا انسان پاسپورٹوں سے نہیں جاتا، خدا کی قسم کربلا وہی جاتا ہے جسے علی اکبر کے بابا خود بلاتے ہیں۔ اس لیے میں نے بڑے بڑے مالدار لوگ دیکھے ہیں شیعہ، لیکن نہیں جا پاتے، نہیں جا پاتے۔ میں نے بادشاہوں کو پاکستان میں دیکھا ہے اور بھیک مانگنے والوں کو کربلا میں دیکھا۔ جی میں نے ایک کسی گجرانوالے کا ظاہر مجھے ملا، وہاں پہ ملا اور میرے سینے لگ کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کوئی چیز چاہیے؟ کھانا کھایا؟ قبلہ صاحب کھایا، وہاں پاکستان میں آپ کی مجلس سنی تھی۔ میں نے کہا پھر کھانا پانی کرایہ زادرہ کوئی چیز چاہیے؟ اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ علی اکبر کا بابا بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ دیکھ کے کہتا ہے کیا بتاؤں، چھوٹا سا مکان ہے کرائے کا، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں گجرانوالے سے حافظ آباد چلا جاتا، 2 ملک چھوڑ کے مولا کے پاس آ گیا۔ جی کربلا ایسے نہیں، اسی لیے ایک روایت اور سنا دو تمہیں، ایک اور پڑھو گے؟